أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وما عليهم لو آمنوا بالله واليوم
وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. UK, USA, سعودی عربیہ، یورپ، خلیجی ممالک، پاکستان سے باہر جہاں جہاں ہماری آواز اور تصویر جا رہی ہے، میری اور 92 نیوز کی طرف سے رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ قاری صاحب، کیا عمدہ آپ نے لہن میں قرآن پاک کی تلاوت فرمائی. سبحان اللہ، جزاک اللہ. اور آج کا موضوع ناظرین بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ کوئی ایسا فرد نہیں ہے جس کا اس موضوع سے واسطہ نہ پڑتا ہو. اس لیے کہ جہاں بھی جو شخص بھی بستا ہے، جہاں کھڑا ہے، جہاں موجود ہے، جہاں زندگی گزار رہا ہے، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ لوگ بستے ہیں جن کو ہم پڑوسیوں کا بھی نام دیتے ہیں، جن کو ہم ہمسایوں کا بھی نام دیتے ہیں. ہمسایہ ہی لفظ اگر آپ دیکھیں، ہم سایہ، یہ بھی اس لفظ پر بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے مفتی فاروق القادری صاحب سے، قاسم علی شاہ صاحب سے، کہ یہ لفظ جو ہے یہ اپنے اندر کتنی گہری معنویت رکھتا ہے. سو پڑوسیوں کے حقوق اور ہمسایوں کے حقوق، اس پر آج ہم بات کریں گے سماجی حوالے سے اور خاص طور پہ قرآن اور سنت کی روشنی میں دین کے حوالے سے. اور مجھے آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی نعتیہ نظم ہے، اس سے آغاز کرتے ہیں، پھر ہم آگے کی طرف بڑھیں گے. اور میں نے اس دن مفتی صاحب سے ذکر بھی کیا تھا، تو میں نے کہا کہ اس دن آن ایئر ہی سنا دوں گا. غار حرا پر ہی میں موجود تھا، میں گیا ہوا تھا وہاں، وہیں پہ باری تعالیٰ نے چھوٹی سی نظم جو ہے وہ. اور مجھے خوشی اس لیے بھی ہوتی ہے کہ ہمارے بہت بڑے جو شاعر ہیں ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب، انہوں نے بھی ایک مرتبہ اس کی داد دی. اس کا نام میں نے رکھا اقرا، چونکہ غار حرا کی نسبت سے اور علم کی نسبت سے. تو اب دیکھیے، جب ہم جاتے ہیں تو ہم جیسے لوگ تو بنیادی طور پہ عقیدت میں جاتے ہیں، مگر بیک وقت ہم ایک تاریخ انسانی کی بھی سب سے بڑی ہستی کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی بھی یعنی کہ تو ایک تاریخ سے بھی ہم آگاہ ہو رہے ہوتے ہیں. ہمارا مذہبی سفر بھی ہے، ہمارا تاریخی سفر بھی ہے. غار حرا کی دیواروں کو چھو کر یوں محسوس ہوا ہے، سبحان اللہ. غار حرا کی دیواروں کو چھو کر یوں محسوس ہوا ہے جیسے میں نے تیرے پاؤں کو چھو دیکھا ہو. غار حرا کی دیواروں کو چھو کر یوں محسوس ہوا ہے جیسے میں نے تیرے صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاؤں کو چھو دیکھا ہو. غار حرا کی دیواروں کو چھو کر مجھ میں، غار حرا کی دیواروں کو چھو کر مجھ میں اقرا اقرا کی آوازیں گونج اٹھی ہیں. غار حرا کی دیواروں کو چھو کر مجھ میں اقرا اقرا کی آوازیں گونج اٹھی ہیں. غار حرا کی دیواروں کو چھو کر آقا علم کی پیاس بجھی بھی ہے اور بڑھ بھی گئی ہے. غار حرا کی دیواروں کو چھو کر آقا علم کی پیاس بجھی بھی ہے اور بڑھ بھی گئی. یہ چھوٹی سی نعتیہ نظم تھی. اور اب ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں گے، مگر ہمیں شہباز بھائی نے بھی جوائن کر لیا ہے. اور سبحان اللہ، آج آپ راس الخیمہ کے پرنس لگ رہے ہیں. بالکل محبت ہے، یہ آپ کا پیار ہے. نہیں، ہمیں تو آپ شہزادے لگتے ہیں. نہیں، مہربانی آپ کی، شہزادے لگتے ہیں. اور ہمیں آپ وہ شہزادے لگتے ہیں جس نے دلوں کی سلطنت کو فتح کیا ہوا ہے. کیا کہہ رہے ہیں. قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے مہربان دوست، روزانہ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتے ہیں. مفتی فاروق القادری صاحب بھی ہمارا بڑا پرائیڈ رہا، ہماری بڑی خوش نصیبی رہی کہ بیشتر جو ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن کا وقت تھا مفتی فاروق القادری صاحب نے ہمیں وقت دیا. ہم نے بھی ابتدا میں ان سے گزارش کی تھی، شروع میں یہ ایک آدھ پروگرام میں آتے تھے، پھر پتہ لگتا تھا کہ کہتے تھے نہیں یار میں صبح نور کر چکا ہوں تو میں نہیں آؤں گا. ہم نے کہا نہیں، آپ نور کے وقت بھی آئیں گے
اور آپ غروب کے وقت بھی آئیں گے تو پھر فاروق قاضی صاحب نے ہمیں شفقت فرمائی۔ فاروق صاحب آج کا جو موضوع ہے فاروق بھائی بڑا ہی اہم ہے۔ جی سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ میں اس کو ایک اور طریقے سے شروع کرتا ہوں۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پڑوس کی جو ڈیفینیشن ہے، جب اس میں آپ جائیں گے، اب یہ ہماری دکانیں ہوتی ہیں، اور میں چونکہ ایک تاجر کا بیٹا ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہ دکانوں میں بھی بڑا بعض اوقات جھگڑا ہوتا ہے، مطلب وہ بھی تو پڑوسی ہے آپ کا، وہ وہاں رات نہیں گزار رہا مگر وہ پڑوسی ہے، اور ایک دوسرے کو اتنا بعض اوقات دکاندار تنگ کرتے ہیں، زج کر دیتے ہیں، وہ بعض اوقات سامان سامنے رکھنے پہ، بعض اوقات جو شوکیس ہوتے ہیں اس کو آگے بڑھانے پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، تو وہ بھی ایک پہلو ہے۔ تو کیوں نہ ہم یہیں سے آغاز کریں، مگر سب سے پہلے پڑوس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی، کتنے لوگ پڑوس میں ہوں گے اور کہاں تک پڑوسی کہلائے گا ہمارا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے پڑوسیوں کے حقوق پر بھی رہنمائی کی، بے شک، اور ایک کے دوسرے پر حق قائم کی، سبحان اللہ، اور بڑے سخت حق قائم کیے، اور اس میں بڑے سخت احکام جی اور فضائل بھی ہیں۔ اس حقوق ادا نہ کرنے کی صورت میں بہت سخت سزاؤں کا، اور آخرت میں جو ناکامی ہے اور عذاب ہے، عبرتناک سزا ہے، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے جو آپ نے فرمایا کہ ہم پڑوسی کی ڈیفینیشن کریں، بعض کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ ارد گرد کے جو 40 گھر ہیں ٹھیک ہے، ان کو پڑوسیوں میں شمار کیا جائے گا۔ جب آپ ارد گرد کہتے ہیں تو دائیں بائیں، آگے سامنے، آگے پیچھے سارے، اور اپارٹمنٹس میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے پھر اوپر میں نیچے عرض پڑوس کر رہا ہو گیا۔ ہوں۔ لیکن گزشتہ اور قدیم زمانے کی تمدنی حیات میں اور آج کل کے جو ہماری تمدنی زندگی ہے بڑا مختلف ہے، زمین آسمان کا فرق، بہت فرق ہے۔ آج بہت کنجسٹڈ علاقے ہیں، کم از کم جو ارد گرد کے 1 سے لے کر 10 تک کے گھر ہیں وہ ضرور اس میں شامل ہوتے ہیں کہ ان کے حق ادا کیے جائیں۔ اور اس کے علاوہ جو قرآن مجید نے پڑوسی کی ڈیفینیشن کی ہے، اس میں پڑوسی کے مضمون اور تعریف کو وسعت دی ہے، ٹھیک ہے، اور پڑوسی کی 3 قسمیں بیان کی ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں، جو قاری صاحب نے بھی آیات تلاوت کی ہیں۔ پہلی ارشاد فرمائی والجاری ذی القربا، پہلا پڑوسی وہ ہے جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے، قرابت دار بھی ہے۔ اس کے 3 حق ہیں، ایک حق اسلام، وہ مسلمان ہے، دوسرا اس کا پڑوسی ہونے کا حق، اور تیسرا اس کا رشتہ دار ہونے کا حق۔ دوسرا وہ پڑوسی ہے جو اجنبی ہے، آپ کا قرابت دار اور رشتہ دار نہیں ہے، اس کے 2 حق ہیں آپ پر، اور اس پر بھی آپ کے 2 حق ہیں، ایک حق اسلام ہے اور دوسرا حق ہمسائیگی ہے۔ اور تیسرا پڑوسی، اب دیکھیں مضمون میں کتنی وسعت آئے گی، فرمایا وصاحب بالجنب، وہ پڑوسی جو آپ کے آس پاس ہیں، ہم نشیں ہیں، پہلو کے ساتھی ہیں، ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی قرآن نے پڑوسی کہا۔ جیسے ہم اس وقت بیٹھے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، بس میں سفر کرنے والے ایک دوسرے کے وہ مسافر پڑوسی ہیں، آفس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ پڑوسی ہیں، ایک کلاس روم میں بیٹھ کر پڑھنے والے طلبہ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ کتنی جامعیت ہے، اس کو آپ وسعت دیتے رہیں تو یہ کوئی شخص بھی سوائے تنہائی کے ہر لمحہ دوسرے کا پڑوسی ہوگا۔ ٹھیک، اگر ایک گھر کے اندر ہیں، فیملی ممبرز ہیں، تو وہ بھی ایک دوسرے کے پڑوسی بھی ہیں، کیونکہ وہ اب ایک دوسرے کے قریب ہیں، تو ایک دوسرے کے قریب بیٹھنے والے جو پڑوسی ہیں اس میں وہ بھی شامل ہو گئے۔ تو اب جب یہ پڑوسی کی 3 صورتیں ہیں اور ہر شخص دوسرے کا کسی نہ کسی صورت میں پڑوسی ہے، تو جو تیسری قسم ہے اس میں پڑوسی کے 2 حق ہیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، دوسرا پڑوسی ہونے کی حیثیت سے۔ اب اسلام نے ان کے حقوق قائم کیے ہیں۔ میں سب سے پہلے ایک حدیث پاک لانا چاہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا، آپ کے وضو کے پانی کو لے کر
صحابہ اکرام نے اپنے چہروں اور ابدان پر ملنا شروع کر دیا. تو حضور رحمت عالمین نے ان سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں, صرف اس لیے کر رہے ہیں. تو جواباً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو یا اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کریں تو تم 3 کاموں میں سستی نہ کرنا. پہلی ارشاد فرمائی بات کرنا تو سچ بولنا, جھوٹ نہ بولنا. سبحان اللہ. دوسری بات ارشاد فرمائی تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرنا, ایمانداری سے اس امانت کو ادا کرنا. اور تیسری بات جو آج کا ہمارا موضوع, فرمایا اپنے پڑوسی کا حق ادا کرنے میں غفلت نہ کرنا. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیے کس درجے پر جا کر آپ نے پڑوسی کا حق بیان کیا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو. سبحان اللہ. تو گویا کسی شخص کی خدا اور مصطفیٰ سے محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے پڑوسی کا حق ادا نہیں کرتا. سبحان اللہ. اور پڑوسی کے مضمون میں اتنی وسعت دے کر بتا دیا گویا کہ ہر شخص اپنا کسی نہ کسی صورت میں پڑوسی ہے, تو وہ اس کے ساتھ تب تک احسان نہیں کرتا اس وقت تک وہ اللہ رسول کی محبت مکمل طور پر پا نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر ایک بڑی نازک بات ہے. فرمایا کہ پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا, کیونکہ آیت شروع ہو رہی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا سے, تو پڑوسی کے ساتھ احسان کرو. ویسے آپ اگر فقہا کی کتابیں پڑھیں یا دینی لٹریچر پڑھیں تو جس طرح ماں باپ کے حق ہیں, بیوی کا حق ہے, اولاد کا حق ہے, اس طرح پڑوسی کے حقوق گنوا کر نہیں بیان کیے گئے, لیکن ایک لفظ دے دیا قرآن نے احسان. واہ. اب اس احسان کے اندر اتنی وسعت ہے کہ آپ اس کو کھولتے جائیں تو آپ حیران ہوتے جائیں گے کہ اسلام نے پڑوسی کو کتنا حق دے دیا ہے. تبھی تو دیکھیے نا کہ وہ اماں عائشہ سے جو مروی ہے کہ وراثت والی بات, کہ جبریل علیہ السلام جب اللہ کی طرف سے وصیت لے کر آتے تھے سرکار کے حضور, تو وہ اتنا اصرار کرتے رہے بعض اوقات کہ یہ گمان ہو چلا, آقا نے فرمایا کہ گمان ہو چلا کہ شاید پڑوسیوں کو وراثت میں بھی حقدار بنا دیا جائے گا. یہ بھی کس قدر آپ جی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اب یہ لفظ احسان کا معنی ہوتا ہے خیر خواہی, بھلائی, نیکی, ہر خیر اس تک پہنچانا. سبحان اللہ. اب اس لفظ کے اندر آپ دیکھیں جو نزاکت ہے اور جو حظ اور لذت ہے کہ اپنے پڑوسی تک خیر پہنچانی ہے, بھلائی والا سلوک کرنا ہے, اور خیر اور بھلائی ضد ہے مضرت اور نقصان اور اذیت کے. تو گویا پڑوسی کو کسی بھی طرح کی اذیت پہنچانے سے منع کر دیا گیا اور اسے ہر طرح کی خیر پہنچانے کا حکم دے دیا گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنی خوبصورت بات ہے. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کے ایک موقع پر کہ خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے, خدا کی قسم وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کے شر سے, اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے اور بے خوف زندگی نہ گزارے. آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ. اور آپ نے اس حوالے سے کیا کیا فرمایا ہے. پھر ایک ہم جب اگلے مرحلے پہ یہ بھی بات کریں گے کہ جو ممالک ہیں یہ بھی تو پڑوسی ہیں, اور دیکھیے ہمیں کیسا پڑوسی جو ہے وہ نصیب ہوا ہے, بلکہ بھی کہنا چاہیے کہ کیسا پڑوس میں حکمران نصیب ہوا ہے, چونکہ پڑوسی تو رہنے والے باسی تو ہیں, وہ تو اچھے ہی ہوتے ہیں, وہ تو پیارے لوگ ہیں, خوبصورت لوگ ہیں, جیسے کسی بھی ملک کے کسی بھی خطے کے لوگ ہو سکتے ہیں, مگر جو حکمران ان پر اور اس خطے پر اس وقت مسلط ہے یقیناً وہ پڑوسیوں کے لیے بھی ایک پریشانی کا باعث ہے اور خطے کے لیے بھی. قاسم علی شاہ صاحب, سماجی حوالے سے پڑوسی کی کیا اہمیت دیکھتے ہیں آپ سماج میں؟ سر مفتی صاحب بڑی خوبصورت, کیونکہ دین میں جو احکام ہے وہ یقیناً مفتی صاحب جس انداز سے بتاتے ہیں میں تو سیکھتا ہوں. ہم سبھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پروگرام سے بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو مفتی فاروق القادری صاحب سے ہم نے سیکھی, میں نے سیکھی بالخصوص. گزارش یہ ہے کہ ایک سوال ہے کہ آج یہ سب احکام جو انہوں نے بیان کیے اور وہ جو حقوق پورے کرتا ہے اس کے درجات کیا ہیں, اس کا اجر کیا ہے, دین کیا بتا رہا ہے.
آپ کو تب سمجھ آتی ہے سب چیزوں کی جب آپ کو ایک مشکل ہمسایہ مل جائے. صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کبھی جا کے اس کا انٹرویو لیجئے, بالکل صحیح جس کہہ رہے ہیں. کو مشکل ہمسایہ مل گیا. اور شاہ صاحب کیونکہ ہم سارے مائگریٹ کرنے والے لوگ ہیں, ہم نے زندگی پیدا کہاں ہوئے, چلے کہاں رہے, لاہور میں آ کے کتنے گھر بدلے, تو اس سارے سفر میں ایک نہ ایک مشکل ہمسایہ سب کو ملا ہوتا ہے, بیٹے پڑا ہوتا ہے. توبہ زندگی عذاب کر دیتا. آپ شاہ صاحب میں نا, انہوں نے کیونکہ بڑا آسان کر دیا, میری بھی وہ ایک گرہ کھل گئی کہ ہمسایہ ساتھ والی سواری بھی ہو سکتی, جہاز میں بیٹھے بھی ہو سکتی. سم ٹائم مفتی صاحب اتنا مشکل انسان وہ 35 منٹ کی فلائٹ میں ساتھ بیٹھا ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں یار قربان جائیں ان پہ جن کا یہ خامد ہے, قربان جائیں ان کے جن کا یہ بھائی ہے, یا قربان جائیں جن کا یہ دوست ہے, کیسے اس کے ساتھ میرے 35 منٹ مشکل ہو. بعض اوقات ہم میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں کسی کے ساتھ 2.5-3 گھنٹے گزارنے کتنے مشکل ہو جاتے ہیں. ہم اکثر یہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ کسی کی نفرت کی شعائیں کتنے فٹ دور تک جاری ہوتی ہیں. وہ بھی ہمسایہ ہے, یہ میرے بڑے پیارے ہمسائے ہیں, آپ میرے ادھر ہمسائے ہیں, آپ کا میں ہمسایہ ہوں. اب یہ سر دیکھیں جس کو مشکل, میری طرف سے آپ کو ہمیشہ ٹھنڈی ہوائیں سے بھی ملتی ہیں سر, یہ بھی میری تو بڑا لاڈ, آپ گواہ اس بات کے کہ ہمیشہ میں جھک کے ملتا ہوں ان کے علم کی وجہ سے. تو گزارش بتا دینا, لوگ یہ نہ سمجھے نا کہ کہیں سے ادھر سے گرم ہوا آئی ہے. تو بڑے ہمارا تو کہہ لیجیے شہباز صاحب کے ساتھ جو پیار ہے آپ کے ساتھ ہے, اور جو کیمرے کے پیچھے بھی ہماری ساری ٹیم ہے, ان سب سے ہماری مہینہ ہم نے بڑا اچھا گزارا. سر آپ دیکھیں کہ دراصل آپ آسانی دے کے آسانی لے سکتے. واہ واہ, بالکل درست. یار آپ نے اپنے ساتھ والے سے, اپنے محلے دار سے بددعائیں لے لیں, یا وہ آپ سے تنگ رہا, یا آپ کی شر سے بچتا رہا, وہ غیر محفوظ رہا, وہ منتقم ہو گیا, یا وہ انسیکیور ہو گیا, اس سے بڑی بدبختی اور بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے. میں شاہ صاحب ایک چھوٹی سی گزارش کر کے اپنے بریک پہ جانا ہے, پھر میں گزارش میں نے آپ کو بڑا ٹائم کیلکولیٹ کیا. آج میرا حال ہے کوئی ہمیں, میں کہنا تسی 2 واقعے پورے سناؤ بے فکر ہو. میں شاہ صاحب ایک بڑا اہم نقطہ, کیونکہ احسان کی بات انہوں نے کی, میں نے یہ سیکھا, میں اپنا وہ لرنڈ بیہیویئر بڑوں بزرگوں سے, یا آپ جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ رہ کے آپ سیکھتے سر, میں نے دیکھا آپ جہاں پر رہ رہے ہیں وہاں پر پتہ لگنا چاہیے کوئی شریف بندہ رہتا ہے. واہ, یہ ایک بڑا بھرپور موقع ہوتا ہے کہ اس گلی میں اگر وسیع شاہ صاحب, مفتی فاروق القادری صاحب, یا قاسم علی شاہ, یا شہباز بھائی رہتے ہیں, اس گلی میں یہ پہچان کے جو میڈیا پہ یہ نہیں, ہمارے رویے کی آسانی پیدا کرنے کی, اچھے اخلاق کی, عزت سے ملنے کی, جہاں نگاہ جھکانی ہے جھکا کے ملنے کی, جہاں کوئی آسانی پیدا کرنی ہے اور جو کو مشکل میں اس کے ساتھ ٹرنے کی, سر یہ پہچان ہونی چاہیے. ہم یہ پہچان اچیو نہیں کرتے, ہم وہ تمام کی تمام طرح کی امپائر کھڑی کر لیتے ہیں, وہ گریڈوں کی ہوتی ہے, 22ویں گریڈ تک چلے جاتے ہیں, بدترین ہمسائے ہوتے ہیں بعض اوقات. ہم فیمس ہونے آتے ہیں, انٹرنیشنل فیم ہوتا ہے, لیکن بدترین ہمسائے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں جو بعض لوگ جن کے عہدے مقام ہیں ان کے پروٹوکولوں سے ان کے محلے والے تنگ ہوتے ہیں. درست کریں. اب جا کے کبھی انٹرویو لیں, وہ کہتے ہیں ہماری زندگی مشکل ہو گئی ہے, ایک ایسا شخص ہمارے محلے میں رہتا ہے جو عہدے پہ ہے, وہ جج ہے, کچھ بھی ہے, اس کی وجہ سے ہماری زندگی بڑی مشکل ہے. تو بہترین انسان وہ ہے جس سے جڑے ہوئے لوگ وہ راضی رہیں, وہ خوش رہیں. تو آپ کے پاس کتنا بڑی ایک اپرچونٹی اور موقع ہے. آپ کو شاہ صاحب یہ بھی بڑی مزے کی بات بتاؤں, میں اس ادیب کا تذکرہ تو نہیں کرتا کیونکہ پارٹیشن کے ٹائم پہ سب سے بڑا ایک وہ انہوں نے ایک ناول لکھ دیا. ان کے پردہ فرمانے کے اگلے دن کچھ لوگ وہاں گئے, سر پورے محلے کو پتہ ہی نہیں تھا یہاں پر کون رہتا تھا. اندازہ لگائیں کسی کو پتہ نہیں تھا. قبرستان میں گئے کچھ لوگ, گئے فاتحہ اگلے دن, جی پتہ نہیں, ہمیں نہیں خبر. اتنا بڑا انسان, اتنا لکھنے والا, کہاں تھا کہاں دفن ہوا, کسی سے لگا کے نہیں کھائی, کسی سے بات ہی نہیں کی, کسی کو پوچھا ہی نہیں, کسی کے غم میں شامل نہیں, کسی کے دکھ میں شامل نہیں ہوئے. تو یہ کہہ لیجئے ایک کلیئر کٹ اپرچونٹی ہے جو آپ کو دنیا میں آسانی, میں دنیا کی آسانی کو بعد میں بیان کرتا ہوں, لیکن آخرت کی جو انہوں نے بتائی کہ یار دیکھیں اللہ رسول کی آپ کو محبت مل گئی, اللہ راضی ہو گیا, رسول راضی ہو گیا, اس سے بڑی اور کمائی کیا. سبحان اللہ. ناظرین چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. بہت ہی اہم موضوع آج ہمارے پیش نظر ہے اور یقیناً ہم سب کا اس سے واسطہ پڑتا ہے, اور ہم سب کو ایک خیر جو ہے وہ تقسیم کرنی چاہیے اپنے پڑوسیوں کو. اور چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے جب کچھ جاؤ اپنے گھر لے کر تو اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی کچھ چیز جو ہے تحفتاً وہ ضرور لے کر جاؤ کھانے کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے نہیں لے جا سکتے تو اس چیز کو چھپا کر لے کر جاؤ تاکہ پڑوسی جو ہے اس کی نظر نہ پڑے۔ اس کی وجہ آگے بیان فرمائیے، اور اپنے بچوں سے کہو کہ اگر وہ کھائیں تو اس کے چھلکے جو ہے وہ باہر نہ پھینکیں، تاکہ پڑوسی کا کوئی بچہ اگر دیکھے اور وہ محروم ہو تو اسے احساس محرومی نہ ہو۔ اس حد تک حق ہے پڑوسیوں کا، اور اس حد تک حکم آیا ہے کہ جو بھی لے کر جاؤ پڑوسیوں کے ساتھ ضرور شیئر کرو۔ میں ایک ذاتی چیز آپ مجھے یہاں کہنے کی اجازت دیجیے۔ میرے والد جب تک حیات رہے اور ہمارے ایک دوست جو تھے، ہم اکٹھے ایک گھر میں رہا کرتے تھے۔ ان کا بھی یہ کہنا ہے، میری والدہ بھی بتاتی ہے، وہ سارے میرے دوست ہیں، ابھی دیکھ بھی رہے ہوں گے، انہوں نے کہا جی کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جب آپ کے والد آتے تھے رات کو تو جو پھل لے کے آتے تھے تو کبھی ایک لفافہ جو ہے وہ ہمارے بچوں کے لیے، ہم میرے خیال میں 3 سال شاید وہاں رہے، کبھی کہہ لیں کہ کبھی کوئی ایسا دن ایسا نہیں ہے وہ آئے ہیں اور ان کے لیے لے کے لیے۔ تو مجھے یاد آ گیا تو میں نے کہا کہ بہت خوبصورت، ان کا بھی ایک طرح سے وہ حالات، میں اس پہ شاید بالکل ہی عمل نہیں کر پایا، لیکن میرے والد نے بڑا اس پہ۔ تو حضرت یہ جو رویے تھے اس میں کمی دیکھتے ہیں آپ، یا آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ کمی ہوئی؟ اتنی زیادہ کمی ہے کہ مختلف علاقوں کی پڑوسیوں کی مختلف صورتحال ہے۔ جو بڑی سوسائٹیز ہیں جی وہاں کے پڑوسیوں کا چونکہ انداز حیات مختلف ہے، ان کو تو شاید سالہ سال یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے پڑوس میں رہ کون رہا ہے۔ اور جو آبادیاں ہیں وہاں میں پڑوسیوں کے حالات ذرا مختلف ہیں۔ بڑی سوسائٹیز میں تو یوں ہوتا ہے کہ صاف صفائی کا اہتمام خوب ہوتا ہے، گھر میں کام کرنے والے لوگ ہیں، پڑوسیوں کو اگر وہ محبت یا معاونت نہیں دے رہے تو نقصان بھی نہیں دے رہے۔ جبکہ کچی آبادیوں میں یا گنجان آباد علاقوں میں ہوتا یوں ہے کہ گھر دھویا سارا پانی پڑوسی کے دروازے کے آگے کھڑا ہو گیا۔ یوں ہی وہاں چھتوں پر چڑھتے ہیں تو ایک دوسروں کے گھروں میں اور سامنے بہت سارے مسائل ہیں۔ یوں ہی ان کے بچے سارا دن باہر کھیلتے ہیں تو بچوں کی وجہ سے لڑائیاں۔ تو ہر علاقے کی مسائل مختلف ہیں پڑوسیوں کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ میں برا ہوں یا اچھا، یہ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ کتنا اب نبی پاک علیہ السلام نے کتنا خوبصورت پیمانہ بتایا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے بارے میں اس کے پڑوسی کی رائے اچھی ہو وہ اچھا ہے، اور جس کے بارے میں پڑوسی کی رائے بری ہو وہ برا ہے۔ برا سمجھے جسے عالم اسے برا سمجھو، سبحان اللہ۔ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ واہ واہ واہ۔ تو ایک دو پیمانہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ پر غور کریں کہ میں اپنے پڑوسی کے حق میں کیسا ہوں۔ اچھا، بعض لوگوں کا ایک شکوہ یہ ہوتا ہے، بلکہ عمومی مزاج یہ ہے کہ ہم نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ہے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ اذیت ناک سلوک کر رہا ہے تو بدلے میں ہم نے اس سے زیادہ اذیت ناک سلوک کرنا ہے۔ جی، بہت معذرت کے ساتھ کسی وجہ سے بریک پر جانا پڑ رہا ہے، واپس آ کر یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، شارٹ بریک پہ جانا ہے، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ بات کر رہے تھے پڑوسیوں کے حقوق اور ہمسایوں کے حقوق پر۔ اچھا، میں چاہوں گا چونکہ وقت ہمارا کافی ذرا نکل گیا پریس کانفرنس کی وجہ سے، تو اس چھوٹے سے وقت میں ہم بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ چیزوں کا ادراک نہیں ہے۔ جیسے موٹی موٹی چیزیں تو سب کو پتہ ہیں کہ بھئی پڑوسی کو آپ آواز ایسی پیدا نہ کریں، آپ پڑوسی کے گھر پہ سامنے کوڑا نہ ڈالیں، پانی نہ پھینکیں، یہ تو سمجھ میں اور کیا کیا ایسی چیزیں جس کا بعض اوقات ہمیں ادراک ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے پڑوسی کو تکلیف دے رہے ہیں۔ ایک تو حدیث پاک طبرانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے اس حدیث میں چند چیزیں بیان فرمائیں۔
دیگر احادیث میں اور بھی ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا پڑوسی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو. ٹھیک. یہ بھی دیکھا جائے ہمارے معاشرے میں تقریباً ختم ہو گیا ہے. پتہ ہی نہیں ہوتا پڑوسی بیمار ہے، جبکہ ہم نے اپنے لائف پیریڈ میں دیکھا ہے کہ کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو اڑوس پڑوس کے لوگ کوئی دودھ لے آتا تھا، کوئی فروٹ لے آتا تھا. آج بھی کئی دیہاتوں میں، شہروں میں بھی کئی فیملیز میں یہ رجحان ہے. کاش کہ یہ دوبارہ یہ محبت والا دور پلٹ آئے اور اڑوس پڑوس میں ایک دوسرے کی خبر رکھیں. یہ تبھی پتہ ہوگا نا جب ایک دوسرے کی خبر رکھیں گے. دوسری بات ارشاد فرمائی کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، بلکہ پہلے ہی جا کر اس میں گھر والے چونکہ فیملی والے بہت غم کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو اس کے اہتمام میں جو وہاں جتنے ضروریات ہیں اس کو مہیا کرنے میں پورے طریقے سے آج بھی لوگ ایسے ہیں جو اڑوس پڑوس میں یہ کرتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں شاید بیشتر لوگ کرتے ہیں، بیشتر کرتے ہیں اس معاملے میں تو بہت لوگ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. تیسری بات ارشاد فرمائی کہ پڑوسی کو اگر کوئی ضرورت پیش آئے قرض کی اور وہ تم سے مطالبہ کرے تو تم اسے قرض بھی دو. چوتھی بات ارشاد فرمائی پڑوسی کو کوئی نعمت ملے، کوئی خوشی میسر آئے تو اسے مبارک دو. سبحان اللہ. یعنی ان کے گھر شادی ہوئی کہ یا کوئی ولادت ہوئی بچے کی، کوئی کامیابی ہوئی تو ان کو مبارک دیں پورے اخلاص اور محبت کے ساتھ. پانچویں بات ارشاد فرمائی کہ اپنی ہنڈیا سے اسے اذیت نہ دو. یعنی تم اگر کوئی کھانا بنا رہے ہو، اس کی خوشبو ان کے گھر جا رہی ہے اور وہ اس لیول کے نہیں ہیں کہ اس طرح کی کوئی ڈش بنا سکیں، تم ان کے گھر بھیج دو. اول تو یہ کہ جیسے یعنی کہ مختلف احادیث میں جس طرح سے آیا اس کی روشنی میں کہ اول تو یہ ہے کہ اسے شریک کرو. اگر نہیں کر سکتے یہ آپ سمجھیں اسی حدیث کا ہی یوں سمجھ لیجیے کہ وضاحت ہے. اگر شریک نہیں کر سکتے تو پھر اذیت نہ دو. چھٹی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ اپنے گھر کو اس قدر اونچا مت کرو کہ پڑوسی کی ہوا بند ہو. اللہ دیکھیں کتنا حساس دین ہے ہمارا، اس درجہ تک پڑوسی کا خیال رکھا گیا. لیکن ہمارے یہاں آج کل کیا ہے، گھر اگر اوپر سے اونچا نہیں کرتے تو نیچے سے اونچا کر لیتے ہیں. ایک گلی کے اندر اگر 50 گھر ہیں تو ہر ایک نے اپنا ہی لیول بنایا ہوا ہے. کوئی سڑک سے کوئی 3 فٹ اونچا کرتا ہے، کوئی 4 فٹ اونچا کرتا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ریمپ آدھی گلی تک آ جاتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اس سے بھی پڑوسیوں کو اذیت ہے، گزرنے والوں کو اذیت ہے، حق تلفی ہے. تو اس بارے میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. یہ حرکت بہت بری ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح ارشاد فرمایا کہ پڑوسی کے گھر میں ہدیہ بھیجتے رہو، تحفہ بھیجتے رہو، اس سے محبت پروان چڑھتی ہے. شاہ صاحب اس کے علاوہ چند ایک باتیں وہ ہیں جس سے ہم پڑوسی کو اذیت دیتے ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں ہم کالر لے کے، چونکہ حدیث کا بیان ختم ہو گیا تھا تو میں نے پھر کہا یہ کافی دیر سے مجھے کہہ رہے تھے، میں پھر یہیں سے جو مزید چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پھر شاہ صاحب ایک تجربہ بتا رہے تھے بڑا خوفناک دل دہلا دینے والا، تو وہ بھی کہیں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں. شاہ صاحب سے چاہیں گے وہ بھی ذرا بیان کر دیں. جناب کالر ہمارے ساتھ ہیں علی رضا صاحب لاہور سے. علی رضا صاحب آپ اس وقت آن ایئر ہیں، فرمائیے. جی علی رضا صاحب ڈراپ ہو گئے ہیں، علیم صاحب اب آ گئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مفتی صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس سے پہلے چند اشعار آپ کی نظر کرنا چاہوں گا. بسم اللہ عطا. یہ سر خالصتاً آپ کے لیے ہے اور اگین سحری میں ہی آمد ہوئی تھی. ارے بسم اللہ. گر پوری کائنات کے رنگوں کو نچوڑا جائے. واہ. گر پوری کائنات کے رنگوں کو نچوڑا جائے. پھر پیار محبت امن خلوص کو اس میں چھوڑا جائے. واہ 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 واہ. اور اس محلول کو جس ذات میں اتارا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وسیع شاہ کے نام سے اس شخص کو پکارا جائے. میں کس چیز کے نیچے گھس جاؤں یار، خدا کے لیے علیم یہ نہ کرو یار، مجھے کیوں شرمندہ کر رہے ہیں. بہت محبت آپ کی، بڑی محبت. ذرا مشکل کام ہوتا ہے یہ اپنا تعریف فیس کرنا جو ہے، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے سر. ہاں بہت، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ذرا مطلب بہت محبت میں آپ سے، اور کیا کہہ سکتا ہوں، میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ آپ محبوب صاحب ہیں. محبوب صاحب، علیم صاحب نے بھی ہمارے ساتھ محبوبوں والا سلوک کیا ہے. جی علیم اپنا محبوب صاحب بہت شکریہ. لیکن علیم جزاک اللہ. محبوب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. محبوب صاحب لودھرا سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی لودھرا سے بات کر رہا ہوں. جناب محبوب صاحب. سب سے پہلے تو مفتی صاحب کو میرا سلام. وعلیکم السلام. مفتی صاحب وعلیکم السلام کہہ رہے ہیں.
ٹھیک ہو جی جی لودھا سے بات کر رہا جی ہوں. آپ کچھ پوچھنا جی تسی؟ جی جی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ہمسایوں کا نا جو چار دیواری ہوتی ہے جی جی چھت کی، وہ بعض کا تو نہیں کرواتے، لیکن گرمیوں کا جیسا آج کل موسم ہے تو چھت پہ آ کے وہ سوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو جن کا مکان نیچے ہوتا ہے وہ بے پردگی ہوتی ہے، تو اس بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. بڑی اہم بات ہے جناب مفتی صاحب. جی بڑی اہم بات ہے، پردے کا پورا اہتمام کرنا چاہیے. جن کا گھر اوپر ہے یا انہوں نے اپنی چار دیواری بنائی ہوگی، جس پڑوسی کی چار دیواری نہیں ہے، ہو سکتا ہے غربت کی وجہ سے مجبوری ہو، اتنی استطاعت نہ ہو بنا سکیں، پھر گرمی کے ایام ہے نیچے سو بھی نہیں سکتے تو چھت پر مجبوراً سوتے ہیں. تو اگر وہ مجبور ہے تو جس کا گھر اوپر ہے یا ساتھ ہے، اس کی چار دیواری ہے، اس کو تو احتیاط کرنی چاہیے. وہ ایسا اہتمام کریں کہ ان کی نظریں ان کی طرف نہ جائیں اور ان کے پردے کو قائم رکھیں. یہ بھی پڑوسی کا حق ہے. ٹھیک ہے. میں عرض کر رہا تھا بات اذیت ناک صورتیں ہیں. مثلا ایک گھر میں شادی کا فنکشن ہے جی تو وہ اس سلسلے میں اتنے اپنے شادی کی رسوم کو پورا کرتے ہیں اس انداز میں کہ سارا اہل محلہ تکلیف سے بلبلا اٹھتا ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. ایک تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس انداز سے اپنی خوشی کو منائیں کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دیں. شکیب کا ایک شعر پیش کر دوں. جی جی بالکل. ڈھولک کی تھاپ کو ذرا آہستہ کیجئے. یہ نہیں کہتا کہ بجاؤ نہ، ذرا آہستہ. ڈھولک کی تھاپ کو ذرا آہستہ کیجئے، رہتے ہیں کچھ ملول سے چہرے پڑوس. ڈھولک کی تھاپ کو ذرا آہستہ کیجئے، رہتے ہیں کچھ ملول سے چہرے. امام غزالی لکھتے ہیں کہ ایک آدمی کے گھر میں چوہے بہت زیادہ تھے. جی اب یہ اگر ہم سن لیں امتیاز صاحب کی کال کی بات ہے نا، چونکہ یہ جو چوہوں کا بیان ہے یہ بڑا اہم ہے. اہم. اچھا یہ عجیب ہے، دیکھیں تعاون کے حوالے سے کتنا خوفناک جانور ہے، مگر ویسے اگر گندا نہ ہو تو بڑا کیوٹ سا لگتا ہے اگر گندا نہ ہو. اسمارٹ لگتا. جی امتیاز صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام امتیاز صاحب. جناب آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتا. دیکھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے اسلام مذہب کا جو ہے اتنا بڑا حسن ہے اور اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر ہم صرف اس حدیث پہ ہی عمل کر لیں کہ پڑوسیوں کا حقوق کا خیال رکھنا ہے اور جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرا مسلمان بھائی کے لیے پسند سبحان کرے. اللہ سبحان اللہ. تو باخدا ہمارے ملک سے اسلامی معاشرے سے 99.9% مسئلے مسائل تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے. بے شک درست کر. کہ نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شعبہ ایسا چھوڑا ہی نہیں جس کا انہوں نے حل ہمیں نہ بتایا ہو. بالکل درست کہہ رہے ہیں، بالکل درست کہہ رہے ہیں. نیکسٹ کالر ہیں ذیشان صاحب. جی ذیشان صاحب. ذیشان ہاشمی صاحب ہیں لاہور سے. ذیشان صاحب فرمائیے، آپ آن ایئر ہیں اس وقت. سر وسیع شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے لائن پہ لیا. بڑی محبت. اور سر قاسم سے بات کرنا تھی. جی جی کیجیے. سر قاسم میں اس وقت پورے پاکستان کے سامنے آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے ہم لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لائی، خاص طور پہ ویکلی کلاس کے دوران جب آپ نے میری زندگی کو تبدیل کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کو جو ہے نا وہ آپ سے سیکھنا چاہیے. اور جس طرح سے آپ اس وقت پورے پاکستان کو ایک امید کی کرن دے رہے ہیں، ایک امید دے رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. آج کے دور میں کسی بھی شخص کے پاس امید نہیں ہے، ہر طرف مایوسی ہے. صرف سر قاسم علی شاہ اس وقت پورے پاکستان میں ایک امید کی کرن ہے. ماشاءاللہ بالکل. حساب برابر نہیں ہوگا جتنی تعریف آپ کی ہوئی ہے. میں کہیں چھپ جاؤں، سمجھ نہیں آتی کہاں چلا چھپے. لیکن لوگوں کی محبت ہے. آپ چوہے کی کیوٹنس بتا رہے تھے. سر چوہے کی کیوٹنس امام غزالی نے لکھا ہے لوگ محبت کرتے ہیں. ایک شخص کے گھر میں چوہے بہت زیادہ تھے. اس نے اپنے کسی ایسے دوست سے ذکر کیا جو قاسم شاہ صاحب کی طرح ہر مسئلے کا حل نکال لیتا تھا. ان کے زنبیل میں ہر مسئلے کا. تو اس نے کہا اپنے گھر میں ایک بلی رکھ لو. ٹھیک ہے. تو بلی کے خوف اور بلی کو دیکھ کر چوہے بھاگ جائیں گے. اب اس شخص نے یہ سنا، اس کو اس حل نے متاثر تو کیا لیکن اس نے بلی لائی نہیں. اسے پوچھا بلی کیوں نہیں لایا؟ اس نے کہا اس خوف سے نہیں لایا کہ بلی کے خوف سے چوہے بھاگ کر پڑوسی کے گھر میں نہ چلے. جس تکلیف سے میں گزرا ہوں اب اس تکلیف میں پڑوسی نہ مبتلا ہو جائے. یہی حدیث وہ ان صاحب نے سنائی کہ جس چیز کو اپنے لیے ناگوار سمجھتے ہو، ناپسند کرتے ہو، وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے ناپسند کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. وسیم اختر صاحب ہیں گجرانوالہ سے. وسیم اختر صاحب خاتون ہے محترمہ. جی معاف کیجیے گا. جی نسیم اختر صاحبہ. جی ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اس وقت آن ایئر ہیں نسیم صاحبہ، فرمائیے. ہاں جی
हाँ, पहले तो वसी साहब मैं आपसे बात ये पूछना चाहती थी, क्या राज है आपकी सेहत का कि आप हमेशा जवान ही होते हैं और हम बूढ़े हो गए हैं? मैं आज छुपना पड़ेगा नजीम साहिबा, मैं इसलिए आपको जवान लगता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जवान हूँ इसलिए लगता है, बस अल्लाह की मेहरबानी है और क्या इसमें। हाँ, दूसरा मेरा सवाल ये है कि मॉडल टाउन गुजरांवाला में मैं रहती हूँ, वहाँ तकरीबन हर बंदा ही खुद कफील है जी माशाल्लाह। तो लेकिन क्योंकि हमारा सादात का घराना है, मैं बेवा भी हूँ, बेवलाद भी हूँ, लेकिन मैं इसके बावजूद तकसीम कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। सामने फैक्ट्री है एक जान मार्ग की, वहाँ 30 बंदे हैं, अब पूरा 30 दिन मैंने अफ्तारी का इंतजाम उनका किया। माशाल्लाह, अल्लाह आपको। चौक में रिक्शे वाले हैं, मजदूर हैं, उनको भी और हर महीने 11वीं शरी का खत्म देते हो। तो ये जो मेरी गली वाले लोग हैं ना, हालांकि मैं खुद नहीं गेट पे जाती या करती, तो वो कहते हैं ये दिखावे के लिए। दिखावा मैंने किसे दिखाना है? मेरा दिल बड़ा दुखता है कि चलो जो अल्लाह ताला की राह में मैं देती हूँ वो कबूल करे। मेरा ये ना सदका होता है ना खैरात होती है। मैं तो अपने मतलब कि असल रकम में से हंसने कर रहा जी जी जी, मैं आप सुनती रहिएगा, मैं मुफ्ती साहब की तरफ आपका सवाल लेके जा रहा हूँ। ओवरऑल ये कहना चाह रही है कि पड़ोसियों की गुफ्तगू से इन्हें तकलीफ होती है, वो इनकी नीयत पर शक करते हैं, ये इनका कहना। ये तो बदगुमानी है। और जैसा कि एक जिहाद का वाक़या है कि एक सहाबी ने कत्ल कर दिया एक शख्स को जिस काफिर ने तलवार के खौफ से कलमा पढ़ लिया। बड़ा बड़ा तारीखी ये बात नबी करीम अलैहिस्सलाम तक पहुंची। फरमाया कि वो जब कलमा जो पढ़ चुका तो आपने कत्ल क्यों किया? उसने कहा या रसूलल्लाह वो जुबान से पढ़ रहा, क्या तूने उसके दिल में उस वक्त सरकार ने फरमाया हल शक्कत कल्बहु, क्या तुमने उसका दिल चीर कर देखा था? हम कितने जल्दबाज हैं, फौरन से पहले हम दूसरे के बारे में राय दे देते हैं कि वो ऐसा है, उसने इसलिए किया, उसने इसलिए किया। आपको किसने इजाजत दी है? किसी पड़ोसी को, किसी दोस्त को, किसी देखने वाले को ये हक नहीं है कि एक शख्स के बारे में जो उसका और रब का मामला है उस पर अपनी राय देता फिरे कि ये अल्लाह के लिए नहीं कर रहा, दिखाने के लिए कर रहा। हजरत, आपके तजुर्बात में जो पड़ोसी और वो सारे सर, मैं एक वाकया मुझे याद आ रहा है, मुझे मेरे बड़े करीबी किसी दोस्त ने मुझे आके बताया। मैं एक दफ़ा बैठा तो एक बड़े करीबी दोस्त आए, वो बड़े परेशान थे, तो मुझे कहने लगे शाह साहब मैं 2 रातों से सोया नहीं हूँ। मैंने कहा खैरियत है? खैर है। उन्होंने कहा जी मैं लाहौर आ चुका हूँ कुछ अरसे से, और जिस इलाके में रह रहा हूँ बस्ती है, वो कोई डिफेंस की तरह का इलाका नहीं है, छोटे छोटे घर हैं। तो कहता है मेरे घर के सामने जो 2 सामने घर हैं, उस एक घर में मेहंदी का फंक्शन था, और 7 वाले घर में अब ये शाम को मेहंदी का फंक्शन शुरू हो चुका है, और कई कम्युनिटीज़ में डीजे डेक इस तरह की चीज़ें चला दी जाती हैं। इस वाले घर में जो 7 था, वहाँ पर एक जो माई साहिबा रहती थी मेहंदी के बराबर, उनकी डेथ हो गई। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा शाह साहब मैं सोया इसलिए नहीं हूँ कि सारी रात यहाँ मैयत थी और यहाँ डेक बंद नहीं हुआ, ये दरमियान में बंद नहीं किया उन्होंने, नहीं किया। उन्होंने कहा इस कदर सख्त दिल, और मैंने कहा कोई महल्लेदार बोला नहीं? कहा जी उनसे डरते हैं, वो बद इखलाक लोग हैं, लड़ पड़ते हैं, और सारी रात इस तरफ मैयत है, एक तरफ डेक, सारी रात चलता रहा। शाह साहब मैं यहाँ पर एक एडिशन करूँ, हमसायगी का पता आपको तब लगता है जब जरा कोल रह रहे हो, करीब दुरुस्त कर। ये आपको बस्तियों में ही समझ आती है। मॉडर्न जो जदीद बस्तियां हैं, जदीद घरों में तो कानून है सर, आप डिफेंस में तो आप दीवार ऊंची नहीं कर सकते। जी। आपकी जो मुलाजिम का ऊपर कमरा है उसकी सीढ़ी पीछे से, सारे कवानीन मौजूद हैं, और भी कई बस्तियों और वो कवानीन इसीलिए हैं कि वो तमाम के तमाम सिविल सोसाइटी में जो चीजें होनी चाहिए वो है, इजाफी मसाइल ना हो। प्रॉब्लम सर वहां पर है जहाँ बर्तन करीब करीब है, यहाँ घर करीब करीब है। और मेरा ख्याल है कि क्योंकि एक बड़ी दुनिया मतवसत या मतवसत से नीचे की बेशतर तो बड़ी दुनिया असल पाकिस्तान तो यही है ना। मेरा ख्याल है कि इसीलिए आप देखें दीन मुबीन में हमसायगी के हकूक कितने वाज़ेह बयान कर दिए गए। और एक कॉलर काफी देर से मुझे कहते हैं कि अमेरिका से कॉल आई हुई थी, मैं चाहता था आपका वाकया डिस्टर्ब ना हो। जनाब कॉलर, जनाब आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी आसिफ साहब अमेरिका से बात कर रहे हैं, फरमाइए। सॉरी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा। आपको बड़ी मेहरबानी जनाब, आपने हमारी कॉल ली। बड़ी सर आपको मुफ्ती साहब को और कासिम शाह साहब को सलाम और इतना अच्छा प्रोग्राम करने पर। बड़ी मोहब्बत। एक छोटा सा सवाल है आज के टॉपिक पर कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो हमारी मुसलमान और पाकिस्तानी फैमिली है। हमने जब भी उनके पास जाने की कोशिश और तल्लक बढ़ाने की कोशिश की है, वो कुछ ऐसी बात कर देते हैं कि जिससे हमेशा बाद में बहुत फीलिंग हर्ट होती हैं। उनके घर में जो हमारे भाई साहब हैं या उनके जो बेटे हैं, उनकी निगाह भी नजर भी अच्छी नहीं है, तो इसलिए फिर हमने तंग आकर उनसे जस्ट
تعلقات مکمل بند کر دیے ہیں. اب اس سے ہمیں بے چینی بھی ہوتی ہے کہ ہم گنہگار تو نہیں ہو رہے، مگر جیسے آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا کہ جیسے ہمارے پاکستان کے نزدیک جو پڑوسی ملک ہے ہمارا، جی ہمیں بھی ایسے فیل ہو رہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ میں رہ رہے ہیں. میں یہ سوال لے کے جاتا ہوں دونوں محترم، آپ بھی اس کو ایڈریس کر لیجئے. تھوڑا سا سوال دہرائیے گا. جی، آواز کی کمی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں اور ہماری جو کمیونٹی جو پڑوسی ہیں وہ پاکستانی ہے. ان شارٹ یہ کہ ہم کوشش کرتے ہیں ان کی طرف بڑھنے کی، مگر وہ اچھا رسپانس نہیں آتا، ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، دل دکھتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایسے پڑوسی کے ساتھ رہ رہے ہیں جیسے آپ نے وہ مودی کی مثال دی تھی. جی یہ ان کا سوال. اچھا سر دیکھیں، یہ ہر جگہ مختلف احوال ہیں، کوئی لازم نہیں ہے. میں ایسے لوگوں کو باہر بھی جا کے ملا ہوں جن کے ساتھ رہنے والے مسلمان نہیں ہیں اور وہ بڑا دھیان کرنے والے ہیں. میں کئی ایسی جگہوں پہ گیا ہوں جہاں پر سارے دیندار طبقہ ہے لیکن انتہا کا حسد پایا جاتا ہے. یہ کوئی کلیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے شاہ صاحب، بنیادی ایک اچھے انسان کی صفت یہ ہے وہ اچھا ہمسایہ ہو. ٹھیک ہے. بنیادی طور پہ. اور میں یہ گزارش کروں کہ کسی کے برا ہونے سے آپ کو برا نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر ہمسایہ برا ہے تو آپ پہ لازم ہے کیا پتا کہ آپ کی نیکی اس کو سکھا دے. یہاں ایک چیز کی ایڈیشن کرتا ہوں شاہ صاحب، پتہ نہیں تبلیغ سکھاتی ہے کہ نہیں سکھاتی، اللہ جانتا ہے، لیکن ایک بات میں جانتا ہوں، اچھا رویہ ضرور سکھاتا ہے، درگزر ضرور سکھا، معافی دینا، بانٹنا، روٹی میں شامل کرنا، یہ بڑا کچھ سکھا دیتا. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کہ آپ اپنی سی کوشش جاری رکھیں، ان کا دل جو ہے وہ ضرور پگھلے گا. پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں سے کچھ آپ کہنا چاہ رہے تھے یا مکمل ہو گئے؟ ایک اس میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بڑی دنیا ایسی ہے، یہ بستیاں ایسی ہیں جس میں بعض اوقات شادی کے فنکشن میں ہم ٹینٹ لگاتے ہیں، رستے رک جاتے ہیں. یہ ایک اور پرابلم ہے. کئی چھوٹی بستیاں ایسی ہیں جس میں گاڑیاں لوگوں نے خرید لی ہیں، وہ گاڑیوں کو پارک ایسے کرتے ہیں کہ کسی کے گھر میں ایمرجنسی ہے وہ گاڑی نہیں نکال سکتا اس وقت. یہ سب کے سب پڑوسیوں کے بالکل درست کہہ رہے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے معاملوں میں ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم سے جو منسلک لوگ ہیں وہ تنگ نہ ہوں. اور گاڑی لگاتے ہوئے تو آپ ہی دیکھ سکتے ہیں نا کہ یار دوسرے کی گاڑی کی جگہ ہے نکلنے کی نہیں، اور خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے، میں اس وقت اویلیبل نہیں ہوں، کہیں ادھر ادھر گیا ہوں، کسی کی جان چلی جائے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ مفتی صاحب ایک تو اس سوال کا جواب دیجیے، دوسرے جو میں نے اپنی پٹاری میں سوالات رکھے ہوئے تھے ایک دو بڑے اہم ہیں. آپ کے ارد گرد اگر مسیحی بھائی رہتے ہیں، کوئی یہودی اگر فیملی رہتی ہے، کوئی اگر ہندو مت سے تعلق رکھنے والے رہتے ہیں اور وہ آپ کے 10 گھر جو ہیں ادھر ادھر کہیں بستے ہیں، ان کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ ایک تو اس کو آپ ایڈریس کر لیجئے گا، اور دوسرے یہ جو سوال ان کا آیا تھا جہاں تک سوال کا تعلق ہے اس بارے میں ایک مفہوم حدیث یوں ہے کہ ایک صحابی نے عرض کی، حضور میں اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہوں لیکن وہ بدلے میں میرے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں، مجھ سے ناراض ہوتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ میں صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ قطع رحمی کرتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے تو اللہ تیری مدد کرتا ہے. یعنی پھر اللہ کی مدد اور اس کی رحمت تیرے شامل حال ہو چکی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کا پڑوسی اگرچہ آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے اور وہ آپ کی محبت کو نہیں سمجھ پا رہا، آپ اپنی طرف سے حسن سلوک اور احسان اور عفو و درگزر اور محبت جاری رکھیں. اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ نہیں کیا کیا برکت اور کیا کیا جزا دے گا. بالکل درست بات. دوسری بات جو آپ نے کی ہے، ایک تو پڑوسی ہونے کی حیثیت سے چاہے اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو اس کا حق ہے. اچھا ٹھیک ہے. اگر وہ پڑوسی غیر مسلم ہے تو اس کا ایک حق ہے پڑوسی ہونے کا، مسلم ہے تو دو حق ہے، پڑوسی ہونے کا، مسلمان ہونے کا. وہ رشتہ دار بھی ہے تو تیسرا حق بھی ہے رشتہ داری کا. لیکن اگر وہ غیر مسلم ہے تو ایک حق اس کا پڑوسی ہونے کا ہے. لہٰذا پڑوسی ہونے کی حیثیت سے جتنے حقوق ہیں وہ حقوق کا وہ حقدار ہے. مثلا اس کو آپ اذیت نہیں دیں گے، آپ اس کو کوئی تنگی تکلیف ہے، مشکل میں ہے، اس کی مدد کریں گے. اور اسی طریقے سے کھانا بھیجنا، قبول کرنا، یہ سب ایسے ہی رہے گا. قبول کرنے کی جہاں تک بات ہے اس میں تھوڑی سی قباحتیں ہیں. کھانا آپ بھیج ضرور سکتے ہیں، کھانا اس کو بھیجیں، اور اگر آپ قبول کرتے ہیں، خود نہیں کھاتے، کسی اور مخلوق کو کھلا دیتے ہیں، اس کا دل رکھنے کے لیے تو اس طرح کی گنجائش بھی دل رکھنے کے لیے قبول ضرور کرنا، دل نہ توڑے، اس دل نہ توڑے، دل آزاری بھی نہ دل آزاری نہ کریں. اچھا اب یہ فرمائیے کہ جو مجھے آپ سے ایک بہت ہی اہم سوال کرنا تھا، ہاں یہ بتائیے کہ بعض اوقات یہ دیکھا گیا، تکلیف دہ سوال ہے لیکن بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ غیر مذہب کے حوالے سے تو ہمارا رائے نرم، شاسی آپ بھی اس کو ذرا ایڈریس کیجیے گا، رائے نرم ہوتی ہے، لیکن ہم نے باقاعدہ خود محلوں میں دیکھا کہ فلانا اس مسلک دا ہے، وہ جڑے شیخ صاحب دا کر رہے ہو اس مسلک دے نے،
ਉਹ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਮਸਲਕ ਦੇ ਨੇ, मैं तो यार इन्होंने घरों खाना नहीं खाना, ना मैं इन्होंने घर कुछ भेजना। तो ये जो मसलकी इख्तलाफ को हमने मजहबी इख्तलाफ से भी बढ़ा दिया है, इसके बारे में आप क्या कहें, आप दोनों? हम इससे कबल भी बात कर रहे थे, एक है इख्तलाफ और एक है नफ़रत। इख्तलाफ जब नफ़रत में तब्दील हो जाए ना, वो बुरा होता है, उससे फिर दूरी होती है, उससे फिर एक दूसरे को अजियत देने की इब्तिदा होती है। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि इख्तलाफ नफ़रत से भी आगे जा चुका है। अगर किसी दूसरे मसलक का शख्स भी आपका पड़ोसी है तो पड़ोसी होने की हैसियत से आप उसके कम अज़ कम हक़ तो अदा करें। ठीक है, आप उसके मसलक पर ना चलें, उसकी राय को कबूल ना करें, लेकिन उसको मुसलमान भाई की हैसियत से तो लेना पड़ेगा। आप अपने पड़ोसी होने की हैसियत से कम अज़ कम तो कबूल करें ना। कम आप उसको जो भी समझते हैं या वो आपके बारे में कोई भी राय रखता है, लेकिन पड़ोसी तो है उसको ना, आप एक साइड पे रख दें सारी बातों। पड़ोसी होने की हैसियत से आप उसको हक दें, उसका एहतराम करें, उसकी गमखारी करें, अच्छे बुरे वक्त में उसका साथ दें। एक बात मैं और आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, ये जो हम दुकान पर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, उस वक्त भी हम एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं। उस वक्त भी हमें खुसूसन आज लॉकडाउन के सिलसिले में बैंक्स के बाहर भी 200 बंदों की लाइन लगी हुई है, मार्केट्स में इसी तरह लाइंस लगी हुई हैं। उस वक्त भी आप एक दूसरे का ख्याल करें। कोई बूढ़ा है उसको आप मुकद्दम कर दें, कोई खातून है उसको मुकद्दम कर दें। यूं ही आप सफ़र कर रहे हैं, कोई बुढ़िया है, बूढ़ा है, उसको आप मुकद्दम कर दें, ये भी हक़ की अदायगी है। यूं ही दुकानदार भाइयों की से मेरी गुजारिश ये है कि आपको अल्लाह ताला ने जगह दी है आपकी दुकान की हुदूद तक, ये जो आप कब्ज़ा कर लेते हैं फुटपाथ पर या अगले की या उससे आगे फिर आप एक रेडी लगाने की इजाज़त देकर उससे खुद मंथली किराया लेते हैं, और अगले की ग्राहक जो है वो रुक जाता है। एक तो आपकी आमदन भी जायज़ नहीं है, नंबर 2 इससे गुजरने वालों की हक तलफी है, पड़ोसियों की हक तलफी है, मुल्क के कवानीन की पामाली है। तो कितनी सारी कबाहतें आप करके चंद हज़ार रुपये आप कमा रहे हैं। शाह साहब, ये मसलक के हवाले से जो बात हुई, मैं रिलीजियस ओपिनियन नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपने दिल की बात कर देता हूँ। मेरा ख्याल, शाह साहब, हमें कोई हक नहीं है नफ़रत का, नफ़रत का हक नहीं है। वो इंसान है, अल्लाह की मखलूक है। आप जो मैंने सीरत पढ़ी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मोहब्बत की है, और वो मोहब्बत का ऐसा खूबसूरत दर्स है। अच्छा, अगर कोई मुकाबले पे है तो फिर तो ठीक है, आप जंग कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई हमसायगी में है तो आप पे लाजिम है कि आप उसकी जो वैल्यूज़ हैं, उसका जो कल्चर है, जो उसकी सोच है, उसका एहतराम ही करें। ठीक। और अगर मैं यहाँ तक देखा है सर, कुछ घरों में खाया नहीं जाता, उधर से आई हुई चीज़ मुफ्ती साहब खाई नहीं जाती। ये तो इंतहा की कह लीजिए कि तंग दिली की अलामत है। तो आप अगर आप मोहब्बत का इजहार करते हैं, आप मिल बैठते हैं, वो शक किया जाता है कि ये हलाल है कि नहीं, इस तरह की बातें की जाती हैं। मैंने इसीलिए इसको, ये तो लोगों की सोच होती है जी, ये 11वीं का खाना आ गया है, मिलाद शरीफ का आ गया, ये तो हम नहीं खाएंगे। मुख्तलिफ है, किसी का कुछ राय है, किसी का कुछ मसला है, जो भी सभी एक दूसरे के बारे में कुछ। मेरा ख्याल है कि अगर अच्छा पका हो तो खा लेना शर्त ये होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए मुझे कि ये जो हमने दुकानदारों के हवाले से जो हमने बात की है, उसमें एक चीज़ मुझे, आप दोनों, आपने ट्रैवलिंग की, आपने भी ट्रैवलिंग की, भाई हम जहाँ जाते हैं, आप चले जाएं ब्रिटेन में, आप यूरोप चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, उसमें पता लगेगा ये एक बस्ती है जहाँ पाकिस्तानी और साउथ एशियंस बसते हैं, और जब आप वहाँ जाएंगे तो पूरा मुल्क उनका एक तरतीब से होगा, 1 इंच किसी ने दुकान नहीं बढ़ाई होगी। और आप उस इलाके में जाएँ जहाँ हमने दुकानें लगाई होती है तो आपको गुजरने की जगह नहीं मिलेगी। वो बाज़ार हमने बाहर भी ऐसे ही रखे हैं जैसे हमने यहाँ रखे हैं। मैं अब ये इससे पड़ोसी से हटके भी ये सवाल है, पड़ोसी का भी सवाल है, ये क्या साइकी है हमारी अपनी दुकान से आगे बढ़ने का और यहाँ पे ऊपर टांग देने का, ये हम क्यों करते हैं? वहाँ भी हम करते हैं जहाँ कोई नहीं करता, जाके असल चले जाएं ग्रीन स्ट्रीट चले जाएं। मैं तो ये समझा हूँ कि अब हम लोग अरसा दराज से इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि अब सिर्फ हमें तकरीर या तालीम हमें नहीं बदल पाती। दुर्रा चाहिए, हमें तालीम के साथ डंडा चाहिए, डंडा चाहिए, दुर्रा चाहिए, कानून का अमली निफाज चाहिए। जब तक जजा और सज़ा नहीं होगी तब्दीली नहीं आएगी। हजरत 100% मुफ्ती साहब की बात को इंडोर्स करूँगा। आप सिर्फ समझाने से ये नहीं, क्योंकि यहाँ सर नोयत बड़ी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आप ये देखें कि वो तमाम ममालिक जहाँ हम गए हैं वहाँ पर सर सवाल पैदा नहीं होता। एक ऐसा मुल्क भी आप गए होंगे मस्कत में, ओमान में,
وہاں پر آپ سلطان کے خلاف بات نہیں کر سکتے, آپ نوٹ نکال کے سامنے کاؤنٹر پہ پھینک نہیں سکتے, یعنی کہ وہاں قوانین اتنے سخت موجود ہیں اور اس پر سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر دے اور آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر دیں. یہاں سر پرابلم یہ ہے کہ لوگ یہ سر ایک بڑی سخت میں ویسے بات کہنے لگا ہوں, اس لاک ڈاؤن سے کئیوں نے کمانا شروع کر دیا. میں محکموں کی بات بھی کر دوں, کئی ایسے کمزور لوگ ہیں جنہوں نے ان ناکوں پہ کمانا شروع کر دیا. تو یہ بڑے ستم اور ظلم کی بات ہے کہ اگر انسپیکشن سخت ہوئی ہے, لا اینڈ آرڈر کے سختیاں آئی ہیں, تو کئیوں کو بہانہ مل گیا چیک کرنے کا, دہاڑی لگانے کا. ناظرین چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمسائے کے اوپر ایک شعر مجھے یاد آ گیا, اس سے آج کے موضوع سے کوئی بہت گہرا تعلق نہیں ہے, مگر شعر بڑا کمال ہے, نقطہ اس میں دیکھنے والا ہے. اے کاش کوئی بیچ کی دیوار گرا دے, اے کاش کوئی بیچ کی دیوار گرا دے, ہمسائے کا گھر بھی تو میرے گھر کی طرح ہے. واہ واہ واہ. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. سے کر لے اپنی آنکھیں نم, رمضان کی حرمت بھی دیکھو نہ ہو کم. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي, ساعت ومشتني نحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي. فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي, وهموا واشربوا وانتم جنودي, فساق القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. أنا في حضرة التقريم وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي وأشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال, واطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سؤالي, وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال, ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال, ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حال, ولو ألقيت سري فوق الميت لقام بقدرة المولى تعالي. وما منها شهور أو دهور تمر وتلقضي إلا تالي, وتخبرني بما يأتي ويجري, وتعلمني فاقصر عن جدالي. يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا. واشطح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي. مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال. طبولي في السماء والأرض دقت وشوش السعادة قد بدالي. بلاد الله ملكي تحت حكمي وقتي قبل قلبي قد سفالي. مريدي لا تخف واشل فإني عزوم قاتل عند القتال. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي,
درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال نبي أشبي مكي جازين هو جدي به نلت الموالي أنا الجيل محيي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخضع مقامي وقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي والجد صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله 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 يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. پروردگار عالم، رمضان شریف گزرنے کو ہے، آخری دن آ گئے، مہینہ گزر گیا، عبادتوں میں تیری یادوں میں اخلاص کے ساتھ وقت گزار نہ پائے. ہماری کوتاہیوں سے درگزر کر کے، گناہوں کو معاف کر کے اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہماری بخشش کر دے. پروردگار آئندہ برس کیا خبر ہمارے نصیب میں یہ رحمتوں اور بخششوں والا مہینہ ہوتا ہے یا نہیں. تو اسی ماہ میں کرم کر، ہم سب کی حتمی بخشش فرما دے. اے اللہ ہمارے جتنے دیکھنے والے ناظرین ہیں، ہم میں اور ان کے گھر والوں میں جو کوئی بیمار ہے اسے شفا دے دے. پروردگار جو پریشانی، دکھ، تکلیف، کرب کسی حوالے سے کسی مصیبت میں ہے اس کو اس تکلیف سے نکال دے. اے اللہ سب کے بچوں بچیوں کی خیر کر دے. اندرون ملک اور بیرون ملک سے جنہوں نے کالز اور دیگر ذرائع سے پیغامات بھیجے دعاؤں کے لیے، ہر ایک کے حال پر اس کے مطابق اور جس کی جو دعا ہے کرم کر کے وہ دعا قبول فرما لے. پروردگار خصوصی طور پر بے روزگاروں پر رحم کر، رزق کے اسباب پیدا فرما دے. اے اللہ اپنی رحمت کی نظر فرما. ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں جتنا کمزور طبقہ ہے، امراء کو ان کا احساس، غمخواری، ایثار اور ہمدردی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے ملک کو استحکام اور سلامتی دے، اقوام عالم میں عزت اور وقار دے. اے اللہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، بالخصوص سرحدوں پر کھڑے ہوئے ہمارے جاں باز سپاہیوں کی حفاظت فرما، ہمارے ڈاکٹرز کی حفاظت فرما، ہماری نظریاتی سرحدوں پر پہرا دینے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ایمان پر رکھنا اور ایمان پر موت نصیب فرمانا. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وسلم.